غور سے سنو. تم نے عمر کہاں گزاری؟ عمر کے اندر جوانی ہے نہیں ہے؟ بولو بھائی. نہیں، آپ سے مجھے جواب چاہیے. عمر سے باہر ہے جوانی یا عمر کے اندر ہے؟ عمر کے اندر جوانی ہے، مگر جوانی کا سوال الگ سے ہوگا. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى. عمر کا سوال الگ. ساری عمر کہاں گزاری اور ساری عمر میں جوانی تو نے کہاں گزاری؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اکیلے میں گناہ کم کرو. کس میں؟ سب دیکھ رہے ہیں تو اچھے بنے ہوئے ہیں. اکیلے کمرے میں جانے کے بعد موبائل فون اور انٹرنیٹ ہاتھ میں آنے کے بعد جو چیزیں تم دیکھتے ہو، اکیلے میں گناہ کرنے سے بچو. اگر تم اکیلے میں گناہ کرو گے، روز قیامت پہاڑ کے برابر بھی ثواب لے کر آؤ گے. ہبائے منصورہ اللہ بنا دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل احترام صدر جلسہ، اسٹیج کی زینت بنے ہوئے معزز علماء اکرام، ذمہ داران جماعت، جمعیت اور بالخصوص اتنے بڑے جلسے کو کرنے والے اس جلسے کے ذمہ داران حضرات اور یہ منگلور کی جمعیت اہل حدیث. سب سے پہلی چیز جو عنوان مجھے دیا گیا ہے اس کے تعلق سے میں نے سورہ روم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. آیت کا اردو معنی یہ ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف. وہی اللہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة. پھر کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں طاقت عطا فرمائی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. پھر اس طاقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کمزور کرے گا اور تمہیں بوڑھا بنائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ علم رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. معزز دوستوں، زندگی کے 3 مرحلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں پیش کیا ہے. آپ سبھی حضرات اس بات سے انشاءاللہ مجھ سے اتفاق کریں گے. پہلا مرحلہ کمزوری کا ہے. آپ خود بڑے سلجھے ہوئے، سمجھدار، تجربے کار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بچہ پیدا ہونے کے بعد پلٹنے کے لیے کتنے مہینے لگتے؟ کتنے لگتے بھائی؟ کتنے مہینے لگتے ہیں؟ ادھر سے نہیں، ادھر سے. سامعین ادھر ہیں میرے. کتنے مہینے لگتے ہیں؟ 3 مہینے. کتنے؟ 3 مہینے. میرے ساتھ ہیں یا آپ پنڈال کے باہر ہیں؟ کچھ لوگ باہر رہ کر اندر رہتے ہیں، کچھ اندر رہ کر باہر رہتے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ جسم اور دماغ سے میرے ساتھ رہیے. اسے پلٹنے میں 3 مہینے لگتے ہیں. اتنا کمزور ہے انسان. اسے منہ کھول کر بات کرنے میں سال لگ جاتا ہے، اتنا کمزور ہے آدمی. اسی کمزوری کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا ہے. اللہ نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ، اس کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں طاقت عطا فرمائی. اللہ اکبر. نوجوان اور طاقتور. اللہ تعالیٰ جوانی کو طاقت سے تعبیر کر رہا ہے. سبحان اللہ. سوچ کے دیکھیے آپ.
اللہ عز و جل جوانی کو طاقت سے تعبیر کر رہا ہے. یہ مرحلہ کتنا اہم ہے, کتنا اہم ہے یہ مرحلہ. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی بھی آدم کا بچہ ایک میں 4 اور ایک میں 5, ان سوالات کے بغیر اس کے قدم نہیں ہٹیں گے. 5 سوالات مجھے آپ کے سامنے نہیں بولنے ہیں, اس میں سے ایک سوال سب کو مجھے اور آپ کو اس کا جواب دینا ہے. عن عمرہ, اس کے عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اب سبھی لوگ جانتے ہیں الحمدللہ, یہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, عمر کے اندر جوانی شامل ہے. عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یاد رکھو جی, اس جلسے سے صرف یہ ایک جملہ بھی لے کر جاؤ نہیں تو انشاءاللہ یہ جلسہ کامیاب ہے. کہاں گزارا تم نے عمر, تم نے وقت کہاں گزارا, ٹائم تم نے پاس کہاں کیا. بہت سارے لوگ ہیں, کیوں بھئی یہ کر رہے ہو؟ ٹائم پاس کے لیے. کیا بولتے ہیں؟ بیٹھ بیٹھ کر تھک گئے ہیں, باہر ٹائم پاس کر رہے ہیں. جی ہاں. کرکٹ کیوں دیکھ رہے ہو؟ ٹائم پاس. موبائل میں کیا کر رہے ہو؟ ٹائم پاس. فلاں جگہ پر کیوں گئے ہوئے ہو؟ ٹائم پاس. اے مسلمانوں, تمہیں اللہ نے ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا, تمہارے ایک ایک وقت کا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. یاد رکھو اچھی طریقے سے, اچھے سے یاد رکھو. اور دوسری بات, نوجوان ساتھیوں, آپ کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ کے لیے خاص طور سے آپ سے میرا خطاب ہے. سبحان اللہ. جو قوم وقت کو ضائع کرتی ہے, وقت اسے ضائع کر دیتا ہے. نہیں سمجھ میں آئے گی بات. جو قوم وقت کو ضائع کرتی, کیسے ضائع کرتی ہے؟ کسی زمانے میں مرغے لڑایا کرتے تھے مسلمان, بکرے لڑایا کرتے. آج بھی ہٹی گیا میں, ہٹی پورے انڈیا کی سب سے بڑی گولڈ مائن جہاں موجود ہے, ایک ایک مرغا 1-1 لاکھ روپے کا ہے. کسی زمانے میں مرغے لڑاتے تھے, ساری رات اشعار گانے. اور آج کے زمانے میں مسلمان اپنا وقت کرکٹ میں اور اپنا وقت فلموں کے اندر, اپنا وقت کرکٹ فلم ذرا چھوٹے ہو گئے. مجھ سے پہلے سابق مقرر صاحب نے جو کہا, اپنا زیادہ تر وقت مسلمان موبائل فون میں. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں, ماں نے موبائل فون کو دیکھتے ہوئے دودھ پیتے بچے کو واشنگ مشین میں ڈالا ہے. ماں نے موبائل فون, ہنسنے کی نہیں, ہنسنے کی بات نہیں ہے, ہنسو نہیں. موبائل فون دیکھتے ہوئے ماں نے کپڑے سمجھ کر, میلے کپڑے سمجھ کر سوتے ہوئے بچے کو واشنگ مشین میں ڈالا ہے. ایسے بھی واقعات ہوئے. نشہ ہے یہ, صرف شراب کا نشہ نہیں ہوتا, نشہ موبائل فون کا بھی ہوتا ہے, نشہ گانوں کا ہوتا ہے, نشہ فلموں کا ہوتا ہے, ڈرگس کا ہی نہیں. جی یہ میری آزمائش ہے, ٹھیک ہے, یہ میری آزمائش. وہ بیچارے صحیح کر رہے ہیں, ان کا کیا ہے. میرو چنا آپ صحیح کر رہے ہیں بھائی. جی جتنا ہو سکے اتنا. میں 2 دن پہلے شیخ ظفر الحسن صاحب, میں اور رضا اللہ عبد الکریم صاحب, سرسی میں ایسا پروگرام چل رہا تھا. میں داد دیتا ہوں سرسی کے لوگوں کو. جنگل ہے وہ, آگ لگ گئی, زبردست آگ لگ گئی. تھوڑی دیر کے لیے اعلان کیا گیا, سارے کار ہٹا لو, آگ لگ گئی ہے, آگ پھیل سکتی ہے. بعد میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ والے آئے, آگ کو سنبھالے, ایک آدمی بھی نہیں اٹھا. جی سبحان اللہ. آگ لگ گئی تو بھی نہیں اٹھا. یہاں اتنا بڑا پنڈال ہے, آگ تو دور کی بات ہے, تمہیں معمولی چیزیں اٹھنے پہ مجبور کر دے رہی ہے. اللہ کے لیے میرے بھائیوں, کچھ لے کے جاؤ, کچھ لے کر جاؤ. بہت محنت لگتی ہے ایسے پروگرام کرنے میں, بڑی محنت لگتی ہے. تمہاری 10-15 شادیاں مل کر جتنی محنت لگتی ہے, ایسا ایک پروگرام کرنے میں اتنی محنت لگتی ہے بھائی. اللہ کے لیے جتنے لوگ ہیں غور سے سنو, غور سے سنو. تم نے عمر کہاں گزاری؟ عمر کے اندر جوانی ہے نہیں ہے؟ بولو بھائی. نہیں, آپ سے مجھے جواب چاہیے. عمر سے باہر ہے جوانی یا عمر کے اندر ہے؟ عمر کے اندر جوانی ہے, مگر جوانی کا سوال الگ سے ہوگا. وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى, عمر کا سوال الگ,
ساری عمر کہاں گزاری اور ساری عمر میں جوانی تو نے کہاں گزاری؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اکیلے میں گناہ کم کرو۔ کس میں؟ سب دیکھ رہے ہیں تو اچھے بنے ہوئے ہیں، اکیلے کمرے میں جانے کے بعد موبائل فون اور انٹرنیٹ ہاتھ میں آنے کے بعد جو چیزیں تم دیکھتے ہو، اکیلے میں گناہ کرنے سے بچو۔ اگر تم اکیلے میں گناہ کرو گے، روز قیامت پہاڑ کے برابر بھی ثواب لے کر آؤ گے، ہبائے منصورہ اللہ بنا دے گا۔ جی ہاں، یہ جوانی کی اہمیت کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ میرے بھائیوں، روز قیامت کا دن ہوگا، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی ہولناکی سے بچائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن کی ہولناکی سے بچائے۔ جی، سخت دھوپ ہوگی۔ یہاں آتے وقت لوگوں نے مجھ سے کہا، یہ منگلور جا رہے ہو، بڑی گرمی ہوتی ہے، بڑی گرمی ہوتی ہے، اپریل اور مئی کی گرمی تم برداشت نہیں کرتے نا؟ جی، آج لوگ کہہ رہے ماحول ذرا ٹھنڈا ہے، معمولی 35 ڈگری، 40 ڈگری، 45 ڈگری، 45، 40، 35 یہ ڈگری ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ فین آف ہو گیا تو ہماری نیندیں کھل جاتی ہیں، رات میں کرنٹ چلا گیا ہم بیدار ہو جاتے ہیں، یہ ایسی نہیں کام کر رہا ہے، ہمیں رات میں نیند نہیں آتی ہے۔ وہ قیامت کا دن، ایک میل کے برابر سورج کہاں ہوگا؟ کہاں ہوگا سورج؟ کہاں ہوگا سورج؟ نہیں، سمجھ کے جاؤ، میل دو معنی ہیں اس کے۔ ایک معنی میل کا آتا ہے جو چل کے جاتے ہیں، جی 1.5 کلومیٹر، تقریباً 1.5 کلومیٹر کے قریب ہوتا ہے، ایک وہ معنی ہے۔ ایک معنی ہے سرما لگانے کے لیے یہ کاڑی استعمال ہوتی ہے، جسے اردو زبان میں سرمدانی کہتے ہیں، یہ ایک معنی وہ بھی ہے۔ علماء کہتے ہیں سورج اتنا قریب ہوگا، ایک میل کے برابر، اس وقت آدمی کو ضرورت رہے گی سائے کی، ڈھونڈے گا کہیں بیٹھنے کے لیے سایہ ملے گا، کہیں چھاؤں ملے گی، آج ڈھونڈتے نہیں۔ جی ہاں، ملے گا سایہ، سایہ ملے گا، مگر عرش کا سایہ۔ کون سا؟ عرش کا سایہ ملے گا، اور عرش کے سائے میں اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو رکھے گا۔ میرا موضوع اب ہے، میں چاہتا ہوں یہ لفظ آپ میرے ساتھ پڑھیں، وہ شاب، بولو زور سے بولو، نہیں آئی آواز، میں اکیلا کیوں بولوں، تم بھی بولو۔ وہ شاب نشا فی عبادت اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نوجوان جب میں بول رہا ہوں، لڑکی بھی ہے اور لڑکا بھی ہے اس میں۔ نوجوان جب میں بول رہا ہوں، میری بہنوں، میری بچیوں، غور سے سنو، نوجوان جب میں کہہ رہا ہوں، اس میں بچی بھی ہے اور بچہ بھی ہے۔ وہ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی ہے۔ جی، وہ نوجوان جس نے وقت اللہ کی عبادت میں گزارا ہے، اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، سبحان اللہ۔ آج بھی کچھ نوجوان ہیں، میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ مجھے ایسا بنا دے، میں کہتا ہوں، ہمیں انہیں دیکھ کر ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ کئی دفعہ میں نے کہا، آج کل تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، لوگ وائرل بھی کرتے ہیں بہت اچھی طریقے سے۔ ایک نوجوان تمہارے آندھرا کا میرے پاس آیا، ہمیشہ جمعہ میں رہتا تھا، 6 مہینے میں نے دیکھا نہیں اسے، نام نہیں لے رہا ہوں، اسے معلوم ہوگا تو شیخ میرا نام آپ کیوں لے لی؟ جی، 6 مہینے کے بعد مجھ سے ملا ہو، میں پوچھا بھائی 6 مہینے کہاں تھے؟ جمعہ کی نماز کے بعد کہا شیخ میرا ایک آپریشن ہوا، اوپر کا بٹن کھولا، گلے سے کاٹا گیا تھا، نیچے ناف تک، پھر رائٹ اور لیفٹ 40 پر 8 ٹانکے مجھے لگے ہیں۔ میں پوچھا بھائی شادی ہوئی تمہاری؟ نہیں ہوئی۔ کیوں کاٹا گیا ہے؟ کہا ابا بیمار تھے۔ کس لیے کاٹا گیا ہے؟ ابا بیمار۔ کیا بیماری ہے ابا کو؟ ابا کا لیور خراب ہو گیا۔ پھیپسے کو کیا بولتے ہیں مولوی صاحب؟ لیور ہی نا، لیور، لنس، جزاک اللہ خیر، لنس خراب ہو گیا۔
डॉक्टरों ने कहा 3 बेटों में से किसी एक बेटे का लंस काट कर अगर बाप को डाला जाए तो उम्मीद है बाप के जीने की। 40 पर 8 घंटे का ऑपरेशन हुआ। एक बच्चा आगे बढ़ा, आखिरी वक्त में पीछे हो गया इसलिए कि उसका ब्लड मैच नहीं हो रहा था। मेरा ब्लड मैच हो गया, मैंने अपना लंस काट कर मेरे बाप को दिया है। अल्लाहु अकबर। मैंने पूछा, भाई औरत को जचकी में ऑपरेशन करते हैं, सीजरिंग, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है कभी कभी। डॉक्टर कहता है सारी जिंदगी भर वजन नहीं उठाना, सीढ़ियां जोर से नहीं चढ़ना, फला नहीं करना, तेरी तो शादी भी नहीं हुई है, तुझे पूरा बदन काट दिया गया है, आगे की जिंदगी तू कैसा गुजारेगा? उस नौजवान ने कहा, हजरत शेख, अल्लाह ने मुझे मौका दिया है एक फेफसा लंस देने का, मेरे वालिद की इतनी कुर्बानियां मेरे ऊपर है, जिस्म का एक एक हिस्सा भी मैं दे दिया तो मैं उनके कुर्बानियों का हक अदा नहीं कर पाऊंगा। हम बोलते हैं और हमारे नौजवान करके दिखाते हैं। हम सिर्फ बोलते हैं ऐसे नौजवान, ऐसे नौजवान हैं। मैंने 20 बार कहा है, 20 बार, आज 20 पर 1वीं मर्तबा कह रहा हूं। शेख अब्दुल अजीम साहब ने छोटी चार मीनार में एक निकाह पढ़ाया, वायरल है, यूट्यूब में आपने देखा होगा जी। देखा ही नहीं, सुना नहीं? अमेरिकन कंपनी का वाकया मैंने कई बार कहा तुम्हारे सामने जी, सुना नहीं सुना है जी? 7 लोगों की, गरीबों की शादी अपने साथ करवा लिया वो नौजवान। 7 गरीबों को उनके वालिद ने शेख से कहा, शेख मेरा बच्चा फला कंपनी में काम करता है, साल के आखिर में कंपनी की रिपोर्टिंग होती है, इस साल हमारी कंपनी कितना कमाई और कितना घाटा हुआ। हर आदमी स्टेज पर आकर कहता है आज इस साल मुझे इंक्रीमेंट मिला, इस साल फला हुआ फला हुआ। गौर से सुनो नौजवान साथियों, कंपनी का ओनर यहूदी है। कौन है? कौन है? जोर से बोलो जी। इस वक्त दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दोस्त, इस वक्त दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दोस्त नहीं, बोलो हाँ, हो मेरे साथ तुम जी। यहूदी उस कंपनी का सीईओ, चेयरमैन ऑफ पता नहीं क्या है आगे, सीईओ। उसकी बारी आई, वो खड़ा हुआ स्टेज पर, उसने कहा लॉस एंड गेन आई डोंट केयर, नफा नुकसान मुझे केयर नहीं है, मेरे पास बहुत दौलत है, अगर ये पूरे साल में मुझे कुछ मिला है तो ये बेंगलोर का नौजवान मिला है। क्या मिला है? ये बेंगलोर का नौजवान मिला है। उसके लफ्ज सुनो, इसको देखने से पहले मैं पूरी जिंदगी इस्लाम से नफरत करता था, मुसलमानों से नफरत करता था। इस नौजवान को देखने के बाद, इससे मिलने के बाद, अब उसके अंग्रेजी में अल्फाज सुनो, राइट नाउ आई सलूट इस्लाम एंड मुस्लिम। समझ में आया क्या भी लफ्ज? ये समझ में आया? नहीं समझ में आएगा आपको, नहीं समझ में आएगा। आया समझ में? भाई समझ में आया? अरे आया नहीं आया जी? हाँ आया है। क्या माना है इसका? ये नौजवान के अखलाक, इसकी सच्चाई, इसकी पंक्चुअलिटी, इसकी अमानतदारी, ये देखने के बाद मैंने अपना ओपिनियन चेंज कर दिया। आज मैं सलाम करता हूं इस्लाम को और सलाम करता हूं मुसलमानों को। नौजवानों, तुम चाहो तो दुनिया को बदल सकते हो अपने अखलाक से। मैं तो ये कहता हूं किसी बम में वो ताकत नहीं है जो तुम्हारे अखलाक में है। तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। वो शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान सुभान अल्लाह जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी है। तीसरी एक हदीस, जी हां, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह हदीस मैं कहूंगा, कौन इस हदीस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह? कौन अमल करेंगे भाई? भले 4 बातें मैं बोलूं, 4-5:40 तक मुझे टाइम दिया गया है, मेरा वक्त है वो, मगर मैं आपके जहनों में बिठा कर जाऊंगा इंशाअल्लाह। जी हां, एक हदीस मैं कहने जा रहा हूं, उस हदीस को मैंने नोट भी किया है। मुस्नद अहमद की हदीस, उक़बा बिन आमिर की हदीस, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ان اللہ لیعجب من الشاب لیست لہ صبوہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے. اللہ، بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے اس نوجوان سے. کون محبت کرتا ہے؟ کون محبت کرتا ہے؟ جی یہ بڑی بات نہیں کہ میں اللہ سے محبت کروں، یہ بات بڑی ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے. ہے نہیں؟ ہے نہیں ہے؟ میں مکے کے امام سے محبت کرتا ہوں، سب کرتے ہیں. اگر مکے کے امام مائک میں کہہ دیں میں فلاں سے محبت کرتا ہوں نام لے کر، یہ بات بڑی ہو جائے گی. نہیں، اللہ محبت کرے تو بے شک اللہ محبت کرتا ہے، اللہ پسند فرماتا ہے. لیعجب، اس نوجوان کو جس میں صبوہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اس نوجوان سے اللہ محبت کرتا ہے جس میں صبوہ نہیں ہے. سمجھ میں آیا لفظی؟ یہ لفظ سمجھ میں آیا؟ جی ماشاءاللہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں آپ. ان اللہ لیعجب من الشاب لیست لہ صبوہ. اللہ محبت کرتا ہے بے شک اس نوجوان سے جس میں صبوہ نہیں ہے. اللہ اکبر. صبوہ کا معنی کیا ہے؟ اہل علم نے اس کا معنی لکھا ہے جو جذبات پہ کنٹرول کرنے والا، جذبات میں بہتا نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی تو نہیں آئی بولو، نہیں آئی تو نہیں آئی بولو. جو جذبات میں بہتا نہیں ہے، اس لیے کہ جوانی کی عمر جذبات میں بہنے کی عمر ہے. جوانی میں آدمی بہت جلد جذبات میں بہہ جاتا ہے. جسے اپنے غصے پہ کنٹرول، اپنے جذبات پہ کنٹرول، یہ نوجوان اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ایسے نوجوانوں کو پیدا فرمائے. اللہ ہمیں ایسا نوجوان بنائے. سبحان اللہ. جو بے راہ نہیں ہے، جو آوارہ نہیں ہے، جو آوارہ نہیں ہے، جو یہ سمجھتا ہے میری زندگی اللہ کی ایک امانت ہے، ایسا نوجوان اللہ بنائے. میرے بھائی جوانی کے بارے میں اس کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں. جی ذمہ داران، کیا 40 میرا وقت ہے؟ وہی ہے؟ کتنا بڑھوں؟ 5 منٹ آگے بڑھو. سامنے سے بول رہے ہیں آگے بڑھو، پیچھے سے. جی وہ کرنٹ چلا گیا تھا نہیں، اتنے منٹ بڑھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ میرا حق ہے نا، وہ میرا حق ہے، اتنا میں بڑھا لیتا ہوں انشاءاللہ. بگاڑ جہاں تک ہے میرے بھائی، اس نوجوانی کی عمر میں جو بگاڑ ہے، جی ہاں میں بس اللہ سے دعا کرتا ہوں بگاڑ کو اللہ سدھارے اور ہمیں وہ ذرائع اپنانے کی توفیق. کیا بگاڑ نہیں ہے؟ عقیدے کا بگاڑ، عمل کا بگاڑ، اخلاقی بگاڑ، معاملاتی بگاڑ. کون سا بگاڑ ہے جو آج نوجوانوں میں نہیں ہے؟ ہم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ لیتے ہیں. جی ہاں، بچیاں غیروں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ جتنی زیادہ تعلیم ہے اتنا اوپن مائنڈ، اوپن ہو کر جیو، مائنڈ اوپن رکھو. جی ہاں، کسی کے بھی ساتھ شادی کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. والدین رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، بگاڑ ہے. ہے نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے؟ اس پہ جاؤں گا تو دوسرے کا بھی ٹائم لے لوں گا میں، میرے پیچھے جو ہیں ان کا بھی وقت میں لے لوں گا. عمل میں بگاڑ. سب کرنے کے لیے تیرے پاس ٹائم ہے نوجوان، مگر تیرے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. 5 منٹ 10 منٹ کی نماز تو پڑھ نہیں سکتا. صبح سے شام تک تو کرکٹ کھیل سکتا ہے، تو دیکھ سکتا ہے، تو محنت کر سکتا ہے. 6 انچ کا پیٹ ہے، 6 دن کام کرتا ہے. کتنا؟ 6 دن کام کرتا ہے. اس 6 انچ کے پیٹ کے لیے تو 6 دن کام کرتا ہے، اور اس جنت کے لیے تیرے پاس 6 منٹ نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے. عمل میں ایک وعدہ لے کر اپنی بات آگے بڑھا کے ختم کر لیتا ہوں. انشاءاللہ کریں گے وعدہ؟ کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں چھرا مارا گیا. پڑھا رہے تھے نماز، اس کے بعد 3 دن زندہ رہے. انتڑیاں باہر آ گئی تھی، دودھ پلاتے تو انتڑی سے باہر آ جاتا. نیند نہیں آ رہی تھی، تڑپ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تڑپ رہے تھے. جی ہاں، ساری رات نہیں سوئے. آخر میں
رات کے آخری حصے میں حضرت عمر کو ذرا آنکھ لگی. کون سی حالت ہے؟ حالت کون سی ہے؟ پیٹ کٹ گیا ہے, خون باہر آ رہا ہے. وہ زمانے میں جو ڈال سکتے تھے کپڑا جلا کے لگا کے, جو باندھ سکتے تھے باندھا گیا ہے. آخری میں فجر کی نماز کے وقت میں ذرا آنکھ لگی. ایک آدمی صحابی آئے, اٹھے, امیر المؤمنین فجر کا ٹائم ہو گیا ہے. حضرت عمر نے اس حال میں بھی کہا, اس حال میں بھی نماز وقت پر پڑھنا ہے. وہ حال میں بھی اٹھے اور نماز پڑھی انہوں نے. سبحان اللہ. اللہ کے لیے میرے بھائیوں پابندی کرو عبادتوں کی, پابندی کرو, اللہ کے لیے عبادتوں کی پابندی کرو. یہ کچھ چیزیں ہیں جو بگاڑ بہت ہے, اس میں جاؤں گا تو وقت چلا جائے گا. دو باتیں بول کر مختصراً اپنی بات میں ختم کر لیتا ہوں. سدھارنا کیسا ہے؟ سب سے پہلے میں کہوں گا اللہ سے دعا کرو, دعا میں بڑی طاقت ہے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں, پیغمبروں کی دعائیں رہی ہیں. بچے پیدا ہونے سے پہلے پیغمبر دعا کرتے تھے. اللہ کے رسول پیدا ہونے سے 2500 سال پہلے نبی کے والد ابراہیم علیہ السلام, اصل وہاں تک نسل جاتی ہے, 2500 سال پہلے نبی کے لیے دعا کیے, ربنا وبعث فیہم رسولا. دعا کرو نوجوانوں کے لیے, اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے. پہلا کام یہ ہے. سیکنڈ کام, خاص کر میں باپ سے کہوں گا, والدین حضرات آپ سے میری گزارش ہے, نبی کی حدیث ہے 3 لوگوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا ہے. 3 میں سے ایک وہ ہے دعوت الوالد لولدہ, والد کی دعا بیٹے کے لیے. اللہ اکبر. باپ کی دعا بیٹے کے لیے. جی یاد سے دعا کرو انشاءاللہ. پہلا لفظ ہے. میں ماؤں سے گزارش کرتا ہوں, میری بہنوں غور سے سنو, رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے, اپنے بچوں کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو. پہلی چیز. دوسری چیز میرے بھائیوں, بچوں کو بچپن میں سدھارو. بڑے ہونے کے بعد سدھارنے کی کوشش کرو گے نہیں سدھریں گے بچے. آپ مجھے اچھے سے آپ سمجھائیں گے. یہ جو جھاڑ کی ڈالی ہوتی نا, اسے کب, اگر ٹیڑھی جا رہی ہے تو کب سیدھی کرنا ہے؟ جب کولی ہے. اگر یہ ایک مرتبہ ڈالی مضبوط ہو گئی, وہ سیدھی نہیں ہوگی, اسے کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ زور سے بولو. آج تقریباً بچے یہاں آ رہے ہیں, گھر میں سبحان اللہ ٹی وی تم لائے, موبائل تم دلائے, انٹرنیٹ تم ڈالے, بچہ نہیں لے کر آیا. گھر کا ماحول تم خراب کرے. ابھی کسی فلم کی بات ہو رہی تھی, بہترین فلم آ گیا ہے, تم لا کر کیسٹ ڈالے, تم نے گھر کا ماحول خراب کیا, تم نے دکھایا کیسا بھاگتے ہیں دوسروں کے ساتھ. آج اگر وہ بچی تمہیں دیکھ کر بھاگ رہی ہے تو قصور بچی کا, نوجوان کا ہے یا ماں باپ کا ہے؟ زور سے بولنا. یہ ہاں سمجھ گئے نا. پہلے ماحول درست کرو گھر کا, گھر کے اندر کا ماحول. ہمارے ایک ساتھی نے اچھا کہا, بچوں کو باندھ کر پانی میں ڈھکلتے ہم ہیں, پھر چیخ مار مار کے کہتے بھیگنا نہیں. کیا بولتے؟ ہم نے پانی میں باندھ کے ڈھکلا ہے, پھر ہم ہی کہتے بھیگنا نہیں. ماحول سے خراب نہیں ہونا, تو امام بخاری بننا, امام مسلم بننا, اللہ کا ولی بننا, مگر میں نہیں بنوں گا. باپ کی بھی مثال کیسے معلوم؟ جا بیٹے نماز پڑھ لے کا, میں یہاں بیٹھے رہتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. جی ہاں, ماحول بدلیے انشاءاللہ. جی ہاں ماحول بدلیے. آخری بات انشاءاللہ, اس کے ساتھ میں دعا کر کر اپنی بات ختم کر لیتا ہوں. جی اپنے بچوں کو اچھی صحبت دیجیے انشاءاللہ. کوشش کرو. بچے کا دوست کون ہو؟ مسجد کا امام. کون ہو نا؟ کیا بول کو جا رہی تمہیں؟ نا مسجد کے امام, مسجد کا مؤذن. بچہ یا تو اسکول جائے گا یا گھر میں رہے گا یا مسجد میں رہے گا. دیکھو تمہارا بچہ ڈاکٹر بھی بنے گا اور اچھا انسان بھی بنے گا. جی ہاں, آج مولوی صاحب کے بیان میں, ٹیچر کی ٹیچنگ میں, مدرس کی تدریس میں وہ تاثیر نہیں ہے جو اللہ نے مسجد اور نماز میں رکھا ہے. وقت نہیں ہے میرے پاس اس پہ بولنے کے لیے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو سدھرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل آنے والا زمانہ اور بھی فتنہ ہے. ہمارا زمانہ کیسے بھی گزر جا رہا ہے, اللہ یہ فتنوں کے دور میں اللہ ہمارے نسل کو ثابت قدم رکھے. اللہ تعالیٰ
علماء سے جڑ کے اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں جن لوگوں نے اس اجلاس کو رچا ہے اور اس مجلس کو زینت بخشی ہے، اللہ عز و جل ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ انہیں اخلاص عطا فرمائے، دنیا آخرت میں اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایسے عمل کی توفیق دے، اللہ راضی ہو، نبی کے طریقے پر ہو، اخلاص بھی شامل ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔